بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ سسرال میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ساس سسر کی طرف سے پریشانی ہے، غلط رویہ ہے، یا آپ کی شادی ہونے والی ہے، آپ چاہتے ہیں سسرال والے آپ کی عزت کریں، سسرال میں آپ کی بات کو اہمیت دی جائے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نندیں اور آپ کے دیور جیٹھ یا کوئی بھی آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے؟ اگر بنے ہوئے تو باز آ جائیں۔ ساس اگر آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن رہی ہے اور اسے آپ جس طرح عام طور پہ اکثر بہویں ساس کو پسند نہیں آتی، تو انہیں مسئلہ ہے، ہو چکا ہے شروع، یا مسئلہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، تو بھی اگر میری انسٹرکشنز کو فالو کر لیں گے، جیسے میں کہوں گا ویسے عمل کر لیں گے، تو 3 دن کے اندر اندر آپ کو واضح طور پہ فرق محسوس ہوگا ان کے رویے میں۔ آپ کو جب فائدہ ہوگا آپ اس عمل کو کنٹینیو رکھ لیجئے۔ عمل بہت آسان ہے، بہت آسان، اگر آپ نے تھوڑی سی ہمت کر لی تو۔ اور وہ ہمت کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلی چیز، میری انسٹرکشنز غور سے سنیے گا۔ یہ آج کل جو دوڑ لگی ہوئی نا وظیفوں کی، وظیفوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، لیکن وظیفوں سے مسئلے حل ہونے ہوتے تو اتنے لاکھوں وظیفوں کی کیا ضرورت تھی یوٹیوب پہ؟ دیکھیں، وظیفے میڈیسن ہیں، میڈیسن کھانے کا فائدہ تب ہوگا جب آپ پرہیز کر رہے ہوں گے۔ آپ پرہیز کر رہے ہوں تو آپ کو زیادہ میڈیسن نہیں کھانی پڑتی، شارٹ کٹ سی تھوڑی سی میڈیسن آپ کھا لیں، آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے، آرام آ جاتا ہے اگر آپ پرہیز کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ گناہوں سے پرہیز کر لیتے ہیں تو آپ کو زیادہ وظیفوں کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے اسلامک ہب آسان وظیفہ آفیشیل دونوں چینلز پر اتنے آسان وظائف ہوتے ہیں کہ آدھے منٹ کے اندر وظیفہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کا فائدہ لوگوں کو کیوں ہوتا ہے؟ کیوں لوگوں کے مسئلے اتنی جلدی حل ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی چھوڑ دی، لوگوں نے اللہ رب العزت کو ناراض کرنا، گناہ کرنا چھوڑ دی، تو اللہ رب العزت نے ان کے مسئلے حل فرما دیے۔ اگر آپ بھی میری انسٹرکشنز کو فالو کر لیں گے تو آپ کا مسئلہ بھی ایسے ہی حل ہو جائے گا۔ بات توجہ سے سنیے گا، ویڈیو اسکپ ہرگز نہ کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فائدہ ہو، پہلی بات سب سے وہ نماز کی پابندی ہے۔ آپ نے نماز قضا نہیں کرنی، آپ کی نماز قضا ہوتی ہے، چاہے بچوں کی وجہ سے ہے، چاہے شوہر کی وجہ سے ہے، تو آپ خود اپنے لیے مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں سب سے بڑی نافرمانی وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے، نماز قضا کرنا ہے۔ تو یہ گناہ جب آپ کر رہے ہیں تو پھر اللہ رب العزت تو پریشان کریں گے۔ اب اللہ رب العزت اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان ٹینشنوں پریشانیوں میں ڈالتے ہیں تاکہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ سکون نہیں مل سکتا جب تک گناہوں کو نہیں چھوڑتے، نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ اب بے سکونی کا ذریعہ اللہ شوہر کو بنائے یا ساس کو بنائے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے نماز قضا نہیں کرنی، پہلی چیز۔ پھر عرض کر رہا ہوں، نماز قضا نہیں کرنی، نماز لیٹ بھی نہیں کرنی، اذان ہوتے فوراً نماز کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ 3 دن، صرف 3 دن ہمت کر لیں تو انشاءاللہ واضح طور پہ دیکھیں گے آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ دوسری چیز، دوسرا جو کام ہے وہ ہے 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ ڈرامے، میوزک، اسٹیٹس پہ میوزک، واٹس ایپ پہ ٹی پی لگانا، اس میں اپنا ہاتھ لگانا جس میں کلائی بھی نظر آ رہی ہو، یا کوئی بھی اس طرح کا حرام، ان سب سے آپ نے بچنا ہے، سب سے آپ نے بچنا ہے۔ اور بھی گناہ ہیں، غیبت کرنا، چغلی، جھوٹ، کینہ، فساد، حسد، ان سب گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نمبر 1 نماز کی پابندی، نمبر 2 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ نمبر 3 اور مین اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی ساس کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ اپنی والدہ سے، نہ اپنے والد صاحب سے، نہ اپنی دوست سے، سہیلی سے، نہ اپنے کسی رشتہ دار سے جس سے آپ بہت کلوز ہوں، اپنی کسی ریلیٹیو سے۔ آپ نے کوئی بھی کسی کو بھی آپ نے نہیں بتانا کہ کیا حالت ہے آپ کی، کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا ہے آپ کے ساتھ۔ آپ نے کسی سے کچھ نہیں کہنا۔ دیکھیے، اگر آپ کو مسئلہ ہے نا تو آپ نے کس کو کہنا ہے؟ اللہ رب العزت کو۔ جو 3 دن کا عمل ہے نا، اس میں آپ نے مصلی پر بیٹھ کر 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے نا جو عمل میں بتانے لگوں یہ کرنا ہے، یہ اللہ ہی کو تو بتانا ہے کہ اللہ جی فلاں ہے، یہ میری ساس میرے ساتھ یہ کر رہی۔ دیکھا، آپ نے ماں باپ کو بھی تو بتانا ہے نا، لیکن ماں باپ آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ ماں باپ آپ کے ساس کے دل میں آپ کی محبت نہیں پیدا کر سکتے، لیکن اللہ کر سکتے ہیں۔
اس لیے صرف اللہ رب العزت کو ہی بتانا ہے۔ بس یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، آپ نے کسی کی بات، جو بندہ موجود نہیں اس کی بات نہیں کرنی، جو موجود ہو اس کی برائی نہیں کرنی۔ بس یہ دو باتیں آپ ذہن میں رکھتی ہیں، یعنی غیبت نہیں کرنی۔ غیبت تو آپ بند کمرے میں بھی کریں گے تو دوسرے بندے کے دل میں اللہ رب العزت آپ کی نفرت پیدا کر دیں گے، اور یہی تو سب سے بڑی مار ہے ساس سسر کے رشتے میں، ساس بہو کے رشتے میں، صرف غیبتیں کرتی ہیں۔ ان غیبتوں سے دل ٹوٹتے ہیں اور آپس میں لڑائیاں اور آپس میں باہمی جو جھگڑے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ یہ تین کام، نماز کی پابندی، گناہوں سے بچنا اور غیبت نہیں کرنی، ان تین کاموں کو کر کے آپ اس عمل کو کریں گے 100% فائدہ ہوگا، اور 3 دن کے اندر اندر ہوگا۔ عمل کیا کرنا ہے؟ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے ہیں۔ یہ وقت آپ خود بھی طے کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے آسانی والا ہو۔ ہم عشاء کا وقت اس لیے کہتے ہیں کہ یکسوئی کے ساتھ عشاء کے بعد عمل کیا جا سکتا ہے۔ 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا منتقم یا اللہ جل جلالہ، یا منتقم یا منتقم یا اللہ جل جلالہ، یا منتقم یا اللہ جل جلالہ، آپ نے اللہ رب العزت کے اس اسم مبارک 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی۔ دعا کا طریقہ بہت آسان ہے، 10 مرتبہ درود پاک پڑھیے، اس کے بعد 5 منٹ دعا کریں۔ دعا سمجھنا ہے کیا کرنی ہے، تو پہلے جو اللہ کے احسانات آپ پر ہیں، اللہ کی جو نعمتیں آپ کو آپ کے ذہن میں آتی ہیں، آپ ان کا شکر ادا کریں۔ اللہ جی، آپ نے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے، آپ نے مجھے آنکھیں دی، میری آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت بھی دی، پیارے اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پیارے اللہ، کتنے لوگ ہیں جن کے کان ہیں سن نہیں سکتے، آپ نے مجھے کان دیے، میرے کانوں کو سننے کی طاقت بھی دی، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں، پیارے اللہ آپ نے مجھ پر اتنے احسانات فرمائے، ایک احسان مجھ پہ اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ ہے، پیارے اللہ میرے اس مسئلے کو حل فرما دیجئے۔ اس کے بعد آخر میں آپ دعا کر لیجئے گا 5 منٹ آپ نے دعا کرنا ہے۔ 5 منٹ آپ نے دعا کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ کوئی آپ کی غیبت نہیں کر سکے گا، کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ اور دیکھیے ایک بات میں عرض کر دوں، آپ نے ایک اور عمل اس کے ساتھ کر لیں کہ آپ نے یہ جو پڑھنا ہے نا، آپ اس کا اجر اپنی ساس کو، اپنی نان کو، جس سے بھی آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے نا، اس کو آپ ہدیہ کریں۔ بعض بچیاں وہ ہیں جن کو ڈیورس ہو چکی ہے اور وہ اپنے گھر واپس آ چکی ہیں، اور وہ اپنے ہی بہن بھائیوں سے بہت پریشان ہیں، تو وہ ان کے لیے بھی یہ عمل کر سکتی ہیں، اور مزید کوئی شرائط نہیں ہے، بس اعمال ہدیہ کریں، اور 3 دن آپ اس عمل کو کریں، اور ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے پہلے دن آپ کا مسئلہ حل ہوا، دوسرے دن ہوا یا تیسرے دن ہوا، ہوگا ضرور انشاءاللہ۔ اگر گناہ نہ چھوڑتے ہوں تو پھر ہم سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے ہم سے چینج یور لائف کورس کریں، کیونکہ گناہ چھوڑے بغیر مسئلے حل نہیں ہوتے، اور گناہ چھوڑنے کے لیے چینج یور لائف کورس اس دنیا میں، ڈیجیٹل دنیا میں سب سے طاقتور ترین راستہ ہے گناہوں کو چھوڑنے کا۔ اور جب گناہ چھوڑ جاتے ہیں تو چھوٹا سا وظیفہ کرنے سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔